الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں سرب سجدہ جو ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال یہ سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے بزرگوں عزیزوں اور دوستوں، جو حضرات یہاں مسلسل جمعہ پڑھنے آتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ 2 جمعے سے نماز کے موضوع پر کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں یہ ناچیز عرض کر رہا ہے.
جو باتیں اب تک عرض کی گئی ہیں اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم انسانوں سے جو مطالبات کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو احکامات نافذ کیے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی کے وقت کچھ بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں مستحضر رہنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس تعلق کو مستحضر رکھنا چاہیے جو اللہ اور انسانوں کے درمیان میں ہے، جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں ہے۔ یہ تعلق ایسا تعلق ہے کہ دنیا کے کسی بھی تعلق سے اسے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ تمام تعلقات سے سب سے مضبوط ترین اور سب سے پاکیزہ ترین اگر کوئی تعلق ہے تو یہ وہ تعلق ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے نظیر، جس طرح اللہ کی ذات بے مثال، اسی طرح اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں جو تعلق ہے وہ تعلق بھی بے مثال اور بے نظیر ہے۔ دوسرا نقطہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے علاوہ دیگر تمام آسمانی کتابوں کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے اللہ کی ذات اور صفات کا تعارف۔ ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کو اس طرح پہچانیں جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، سچی بات یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو اللہ کی قدر جاننی تھی ویسی قدر لوگوں نے اللہ کی نہیں جانی۔ جس طرح کی معرفت اللہ کی ہمیں حاصل کرنی تھی اس طرح کی معرفت ہم نے حاصل نہیں کی۔ تو دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ہم اللہ کی معرفت صحیحہ اور اللہ کا صحیح تعارف حاصل کریں، اللہ کو اس طرح پہچانیں جس طرح کے پہچاننے کا مطالبہ قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے۔ تیسرا نقطہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یقیناً انسان بہت ساری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ لیکن اسے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ذرے سے لے کر پہاڑ تک اور ایک معمولی چوٹی سے لے کر جبرائیل امین تک جتنی بھی اللہ کی چھوٹی بڑی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات ہر آن، ہر لمحے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول۔ اور ایک نقطہ ہمارے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر نعمتوں کی جو بارش کی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر نعمتوں کا جو میہ برسایا ہے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں اور اپنی عبودیت کا ثبوت دیں۔ میرے بزرگوں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں جن سے ہم ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے پہ آ جاؤ تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔
بلکہ قرآن ہی کی تعبیر میں اگر دنیا کے تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور دنیا کا ہر پانی کا قطرہ سیاہی بنا دیا جائے اور کوئی اللہ کی تعریف، اللہ کے احسانات، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرے تو یہ قلم ٹوٹ جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں، اللہ کے کلمات اور اللہ کے احسانات ختم ہونے والے نہیں۔ میں کبھی کبھی یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ باہر کی نعمتوں کو چھوڑیے، سر سے پیر تک اللہ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، یہ جسم اپنے آپ میں اتنا قیمتی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ دل اور دماغ جو صحیح انداز سے کام کر رہا ہے، یہ آنکھیں جو صحیح انداز سے کام کر رہی ہیں، یہ دل جو ہر آن اور ہر لمحے دھڑک رہا ہے، یہ رگیں جس میں ہر آن اور ہر لمحے خون دوڑ رہا ہے، یہ جسم جو ہر آن اور ہر لمحے حرکت کر رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جسم کے ایک ایک حرکت و سکون کے بدلے میں اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک موقع پر لکھا کہ انسان اگر ہر سانس کے بدلے میں غور کرے تو اسے ہر سانس کے بدلے میں 2 مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اس بات پر کہ یہ جو فضا ہے، اس فضا میں سے ہم نے سانس لی، آکسیجن بھی گیا، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی گیا، بہت ساری گیسیں بھی گئیں، لیکن ہمارے جسم نے آکسیجن کو تحلیل کر لیا اور بقیہ گیسوں کو باہر پھینک دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ یہ سانس اگر اندر اٹک جائے تو اس کی وجہ سے کیسی بے چینی ہوتی ہے، آپ ان سے پوچھیں جو کہ سانس کے مریض ہیں۔ اگر ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، اگر ہم نصیحت کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمارے ارد گرد بے شمار اس طرح کی مثالیں موجود ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہمیں ہر آن اور ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو آنکھ کے پپوٹے حرکت کر رہے ہیں، یہ جو آنکھوں کے اندر پانی دوڑ رہا ہے، یہ جو لعاب دہن ہے، یہ ہمیں دیکھنے میں بڑا معمولی لگتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک ایک چیز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر ایک شخص جو کہ دنیا کا مالدار ترین شخص تھا، دنیا میں سب سے بڑا مالدار اس وقت اسے تصور کیا جاتا تھا، اس کی آنکھ کے پپوٹے نے حرکت کرنا بند کر دیا۔ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے، آپ غور فرمائیں۔ جہاں تیز ہوا چلتی ہے، جہاں کوئی کنکڑ، کوئی دھول آنکھوں میں گھسنے والی ہوتی ہے، اللہ کا آٹومیٹک نظام ہے کہ پلکیں بند ہو جاتی ہیں اور ہماری آنکھ محفوظ ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا کا امیر ترین شخص، اس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کے پپوٹے اس کی خواہش کے مطابق بند نہیں ہوتے تھے۔ جب اسے سونے کی ضرورت ہوتی تھی تو ڈاکٹرز آتے تھے اور اس کے پپوٹے میں ٹیپ چپکاتے تھے، اس کی آنکھ بند ہوتی تھی اور تب کہیں جا کر وہ سوتا تھا۔
لوگوں نے ایک موقع پر اس سے پوچھا کہ یہ جو بیماری آپ کو لاحق ہوئی ہے، اگر اس کے علاج میں آپ کی پوری دولت خرچ ہو جائے تو کیا آپ خرچ کرنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہ میرے جو پپوٹے بند نہیں ہوتے اس کی وجہ سے میں جس پریشانی میں لاحق ہوں، خدا کی قسم اگر پوری دولت خرچ کر کے بھی میری یہ بیماری اگر دور ہو جائے تو میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ اپنے پپوٹوں کو، پلکوں کو حرکت دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ پپوٹے کا حرکت کرنا اپنے آپ میں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو لعاب دہن ہے، جسے ہم عام فہم زبان میں تھوک کہتے ہیں، اللہ نے ایک متعین مقدار میں اسے زبان میں رکھ دیا ہے، اور اس لعاب کا ہمارے جسم پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں ڈائجیشن کا، انہضام کا جو سسٹم ہے، اس کے اوپر اس لعاب کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر یہ لعاب اپنی مقدار سے زیادہ ہو جائے تو وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ، اگر یہ لعاب اپنی مقدار سے کم ہو جائے تو وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ۔ دیکھیے کتنی آسانی کے ساتھ ہم کسی بھی لقمے کو لیتے ہیں، نگلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دیر تک باتیں کرتے ہیں، اور ہماری زبان میں اور ہمارے منہ میں جتنی مقدار میں لعاب کی ضرورت رہتی ہے اتنی مقدار میں لعاب اللہ فراہم کرتا رہتا ہے۔ میں اپنے ایک رشتہ دار کا قصہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک مرتبہ ان کے آنکھ میں کچھ تکلیف تھی، میں نے دیکھا کہ وہ کوئی مرہم دن بھر میں 2-4 مرتبہ لگاتے ہیں، اپنی آنکھوں میں ڈراپ ڈالتے ہیں۔ میں نے پوچھا ان سے کہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آنکھوں میں جو پانی بنتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، آنکھیں ادھر ادھر حرکت کرتی ہیں، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی اوپر کبھی نیچے، میری آنکھ میں وہ پانی بننا بند ہو گیا، اور یہ جو لکوڈ اور یہ جو مرہم اور دوائیاں ہیں وہ پانی بننے کے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مہینے بھر میں کتنا خرچ آ جاتا ہے یہ جو دوائیاں آپ اپنے آنکھ میں استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مہینے میں تقریباً 25,000 روپے ان دوائیوں میں خرچ ہوتا ہے، جو صرف آنکھ کی لکوڈ کو بنانے میں استعمال ہو رہا ہے۔ تھوڑا ہم غور کریں میرے بزرگوں، میں اللہ کی جو بڑی بڑی نعمتیں جس سے ہم ہر وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، میں بالکل اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں جس سے ہم ہر وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارا تصور بھی اس طرف نہیں جاتا کہ یہ اللہ کی کوئی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت سے جب انسان محروم ہو جاتا ہے تو کتنا اسے جتن کرنا پڑتا ہے، کتنی اسے پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، اس طرح کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہم ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ نے یہ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو کچھ اللہ سے مطالبہ کیا اللہ نے وہ تمام چیزیں تمہیں عطا کی ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے جس نے اس آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، وہی اللہ ہے
تھوڑا غور تو کرو، یہ بادلوں کا سسٹم، یہ سمندر کا سسٹم، سمندر سے بھاپ بنتی ہے، وہ بادل بنتا ہے، بادل کی شکل میں پھر دنیا میں جہاں بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اسے پہنچاتا ہے اور ہمارے لیے پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جس عزت اور شرف سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں جو عظمت اور بلندی عطا کی ہے، اللہ نے ہمارے سر پر جو عزت کا تاج رکھا ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہر آن ہر لمحے ہمارے اوپر بارش کی طرح، مہ کی طرح برس رہی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی مطالبہ ہو، اللہ کی طرف سے جو حکم بھی صادر کیا جائے، ہم اسے لبیک کہنے والے ہیں۔ میں نماز کے موضوع پر بات کر رہا تھا، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ارکان ہیں اسلام کے، جسے اسلامی احکامات کا پلرز بتایا گیا، ارکان بتایا گیا، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن روزہ بھی سال میں 1 مہینے، اور وہ بھی اس پر جو حالت سفر میں نہ ہو، جو ایسی بیماری میں نہ ہو کہ روزے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کے اوپر روزہ فرض۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض، حج جو صاحب استطاعت ہو اس کے اوپر حج فرض۔ ہم نے اس ایمان کے ذریعے سے جس تعلق کا اظہار کیا، اللہ پر ایمان لانے کے ذریعے سے ہم نے یہ اقرار کیا کہ اے اللہ، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، ہم آپ کی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بندے ہیں۔ ہم نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز۔ لیکن اللہ ہم سب کو معاف کرے، آج سب سے زیادہ اگر کوتاہی کسی بات میں ہو رہی ہے ہم لوگوں کی طرف سے تو وہ نماز کے مسئلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز سے امت کو صحابہ کرام کے ذریعے سے نماز کی ترغیب دی ہے، آپ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس درجے نماز کا اہتمام فرمایا، صحابہ کرام نے خود کس درجے نماز کا اہتمام فرمایا، بے شمار واقعات ہیں۔ ایک موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اپنے ایک شاگرد حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ باہر نکلے، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ٹہنی پکڑی اور اسے ہلانے لگے۔ اس کے بعد کہا کہ ابو عثمان، تم پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے یہ ٹہنی کیوں ہلائی؟ انہوں نے کہا کہ جی حضرت فرمائیں کہ آپ نے یہ ٹہنی کیوں ہلائی؟ کہا کہ ایک مرتبہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں باہر نکلا ہوا تھا اور ایک درخت کے نیچے ہم لوگ کھڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلانے لگے اور اس کی وجہ سے پتے جھڑنے لگے، اور اتفاق یہ کہ جس طرح تم خاموش تھے اسی طرح میں بھی خاموش رہا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول یوں ہی حرکت دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا کہ سلمان پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے ٹہنی کو حرکت کیوں دی؟ انہوں نے کہا کہ حضور بتائیں کہ آپ نے ٹہنی کو حرکت کیوں دی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ جب اچھی طرح وضو کرتا ہے
اور نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے قرآن پاک کی یہ آیت سنائی، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور یہ بہترین نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے حد درجے عشق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے حد درجے محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے، اتباع سنت میں بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے رسول نے جو کیا اس کے کرنے کا اپنے آپ کو انہوں نے پابند بنا لیا تھا۔ بڑی عجیب و غریب باتیں ان کے تعلق سے منقول ہیں۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سفر حج میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، اچانک ایک جگہ سواری جب آپ کی گزر رہی تھی تو آپ نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ جس طرح راستے میں اگر کوئی پیڑ آ جائے اور اس کی ٹہنی راستے میں ہو، اس سے بچنے کے لیے انسان اپنے سر کو نیچے کر لیتا ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور، یہاں پہ تو کوئی ایسی ٹہنی اور درخت نہیں ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہو، آپ نے اپنا سر نیچے کیوں کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں حج پر جا رہا تھا، اس موقع پر اس جگہ ایک درخت تھا اور اس کی ٹہنی راستے میں آ گئی تھی، جس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا سر نیچے کیا تھا، میں نے بھی اسی کی اتباع میں اپنا سر نیچے کر لیا۔ اب وہ درخت ہے یا نہیں، ٹہنی ہے یا نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے رسول نے یہاں پر اپنا سر نیچے کیا، میں نے بھی اتباع سنت میں، میں نے بھی رسول کی اتباع میں اپنا سر نیچے کر لیا۔ اوہ کیا عالم ہے سنت کی اتباع کا، اللہ کے رسول کی زندگی کی اتباع کا۔ آج تو صاحب ہم نے تماشا بنا دیا، آج تو ہم یہ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے۔ میرے بزرگوں، یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ جی ہاں، یہ سنت آپ کو اس وجہ سے دی گئی تھی کہ اس سنت کو اسی اہتمام سے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ میرے محبوب کی ادا ہے، اسے ہمیں اپنانا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر انہی کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ آپ نے سواری روک دی اور راستے کے کنارے جا کر وہ انداز اختیار کیا جو انداز انسان استنجا کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، لیکن آپ نے استنجا نہیں فرمایا۔ لوگوں کو پھر تعجب ہوا کہ حضور یہ کیا بات ہے، ہمیں لگا کہ آپ استنجا فرمائیں گے، آپ نے ہیئت بھی وہی بنائی لیکن آپ نے استنجا نہیں فرمایا۔ تو پھر وہی جواب کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ جب سفر حج میں تھا، اللہ کے رسول نے یہاں پہ استنجا فرمایا تھا، میرا بھی دل چاہا کہ رسول کی اداؤں کی اتباع کی جائے، مجھے اگرچہ استنجا نہیں لگ رہا تھا لیکن میں نے وہاں پر استنجے کی حیت اور کیفیت بنائی۔ یہ انداز تھا اور یہ کیفیت تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی۔ انہی کا بیان ہے کہ ایک موقع پر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، میرا دل چاہا کہ میں بھی اللہ کے رسول کے پیچھے نیت باندھ لوں، میں بھی اللہ کے رسول کے پیچھے نیت باندھ لیا، نماز پڑھنے لگا۔ اللہ کے رسول اپنی نماز میں مگن تھے، اللہ کے رسول قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول کی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب اللہ کے رسول رکوع کریں گے،
پھر اللہ کے رسول آگے بڑھ جاتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے اب اللہ کے رسول رکوع کریں گے, پھر آگے اللہ کے رسول بڑھ جاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ مجھ سے اب کوئی غلط کام ہو جائے گا. بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون سا غلط کام تھا جس کے کرنے کا آپ نے ارادہ کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی نماز اتنی لمبی تھی کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں آپ کی نماز کی اتباع نہیں کر پاؤں گا اور میں اپنی نماز توڑ دوں گا. ایسی لمبی لمبی اور طویل رکعتیں پڑھنے والے نبی, اور جس طرح آپ کا قیام لمبا ہوتا تھا, صحابہ کا بیان ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے, اسی طرح آپ کا رکوع بھی لمبا ہوتا تھا. لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ یہ انفرادی عبادت کی کیفیت ہے. ایسا نہ ہو کہ اس اسوہ کو ہم لوگ اجتماعی نماز میں اختیار کرنے لگیں. اللہ کے رسول کا اسوہ جو اجتماعی نماز کے لیے تھا وہ یہ کہ اللہ کے رسول جو اجتماعی نماز پڑھایا کرتے تھے وہ مختصر پڑھایا کرتے تھے, لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھایا کرتے تھے. ابتدائی زمانے میں جب عورتیں آیا کرتی تھیں, اللہ کے رسول کو اگر کسی بچے کے رونے کی آواز مل جاتی تو اللہ کے رسول اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے. تو میرے بزرگوں, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے جو نمونہ چھوڑا ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے, اور ہم نماز کے ساتھ جو برتاؤ کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے. جی, ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے. لوگوں کے سامنے اچھا بننا, لوگوں کے سامنے متقی اپنے آپ کو ظاہر کرنا, متقیوں والا لباس اختیار کرنا یقیناً اچھی چیز, لیکن ہم کتنے متقی ہیں, ہم کتنے پرہیزگار ہیں, ہم اللہ سے کتنا ڈرنے والے ہیں, یہ ہم خود جانتے ہیں. قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ناشکری کیا کرتا ہے. جس طرح اللہ کے رسول نے بہترین نمونہ چھوڑا ہے, اسی طرح صحابہ کرام نے بھی بہترین نمونہ چھوڑا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں, خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ایک موقع پر وہ گشت کر رہے تھے. گشت کرتے ہوئے بازار میں دیکھا کہ ایک غلام ہے اور وہ کوئی چکی بنا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے. وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا, ابو لؤلؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم بڑی اچھی چکی بناتے ہو. اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے. کہا کہ کوئی ایسی چکی بناؤ جو کہ ہوا کے دباؤ پر چلے. اس نے کہا کہ ہاں میں اس کی بھی کوشش میں ہوں, بلکہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز بنانے والا ہوں کہ جس کے بارے میں مشرق و مغرب میں تذکرہ ہوگا اور لوگ اس کا تذکرہ سنیں گے. مسئلہ یہ تھا کہ اس نے ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ میرے جو آقا ہیں وہ ہم سے زیادہ خرچہ لیتے ہیں, روزانہ 2 دینار ہم سے مانگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم کون کون سا فن جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں لوہار بھی ہوں, میں بڑھئی بھی ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ تم 2 فن جانتے ہو, اس فن کے اعتبار سے جو خرچ تمہارے آقا تم سے لیتے ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہے.
حضرت عمر نے اس کی بات جو نہیں مانی اور اس کی درخواست جو قبول نہ کی، اس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک دشمنی پیدا ہو گئی اور اس نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا کہ میں حضرت عمر کو قتل کروں گا۔ اس نے ایک نیزہ تیار کیا جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی 2 نوک تھی، اور 1 مہینے تک اس نے اس نیزے کو زہر میں بجھایا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ فجر کی نماز جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے، وہ شخص بھی نماز میں آیا۔ اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ جب مسجدیں روشن ہوا کرتی تھی، بجلی کا انتظام ہوا کرتا تھا، ایک آدھ چراغ کہیں کونے میں جل رہا ہوتا تھا اور اسی سے کام چلا لیا جاتا تھا۔ وہ شخص نماز میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی پہلی رکعت کے لیے باندھی۔ اس کا ارادہ ہوا کہ وہ حضرت عمر پر حملہ کرے، لیکن اس نے دیکھا کہ صحابہ ابھی آ ہی رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ بہترین موقع یہ ہے کہ حضرت عمر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں اس وقت حملہ کیا جائے۔ 1 رکعت مکمل ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے اور آپ نے قرات شروع کی، وہ آگے بڑھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا، اس نے پہلا وار کیا جو حضرت عمر کے سینے میں لگا، دوسرا وار کیا جو حضرت عمر کے پہلو میں لگا، تیسرا وار کیا جو حضرت عمر کے ناف میں لگا، اور اس وار کو اس نے نیچے کی طرف گھسیٹ لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چیخا، صحابہ کرام متنبہ ہو گئے کہ حضرت عمر پر حملہ ہوا ہے۔ یہ شخص بھاگا اور کئی صحابہ کو زخمی کرتا ہوا مارتا ہوا بھاگا۔ اخیر میں ایک صحابی جن کے ہاتھ میں چادر تھی، انہوں نے اپنی چادر اس کے گردن میں ڈالی، اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب میں پکڑ میں آ گیا ہوں، اس نے اپنے آپ کو بھی خنجر مار لیا، چونکہ وہ زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا، وہ خود بھی مر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، دیکھا کہ پیٹ سے خون بہ رہا ہے۔ ان کا بیان ہے جب میں نے اس میں ہاتھ رکھا اس نیت سے کہ خون بند ہو جائے، زخم اتنا گہرا تھا کہ میرا ہاتھ پیٹ کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور زخم پر باندھا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرش پر لٹا دیا گیا۔ پھر صحابہ نے اپنی نماز مکمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش پڑے ہیں، زہر میں بجھا ہوا نیزہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا ہے، 3 وار ہوا ہے اور بہت گہرا وار ہوا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیدار ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو حالات تھے ان حالات کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ پوچھتے کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے کہ معاملہ کیا ہوا، کیا بات پیش آئی، حملہ کرنے والا کون تھا۔ لیکن غور فرمائیے، حضرت عمر پر حملہ نماز میں ہوا، حضرت عمر بے ہوش ہو گئے، افاقہ ہوا، ہوش آیا، سب سے پہلے حضرت عمر نے جو بات پوچھی وہ یہ کہ کیا نماز ادا کر لی گئی؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں، نماز جس کی امامت آپ فرما رہے تھے اور جو آپ کی امامت میں ناقص رہ گئی تھی وہ نماز مکمل کر لی گئی۔ اس کے بعد پھر دیکھیے دوسرا جو سوال ہے وہ بھی اپنے زخم اور حالات کے تعلق سے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو سامنے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ مجھے وضو کراؤ، میری نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کو وضو کراتے ہیں، آپ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد پھر حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اور کس شخص نے میرے اوپر حملہ کیا۔ ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ آپ پر حملہ کرنے والا ایک مجوسی غلام تھا، تو آپ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پر حملہ کرنے والا ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے سامنے ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرے بزرگوں، یہ ہے نماز کی اہمیت اللہ کے رسول کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، بزرگان دین کی زندگی میں، اور آج تو نماز کو ہم لوگوں نے تماشا بنا دیا۔ نماز کے فضائل ہم سن رہے ہیں، دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نماز چھوڑنے کی وعیدیں ہم سن رہے ہیں، دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بیانات ہیں، یہ جو تقریریں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، ایک فارمیلٹیز ہیں، ایک بس ایک مذہبی چیز ہے، کوئی بھجن ہے جسے سننا ہے اور بغیر اثر لیے ہوئے چلے جانا ہے۔ میرے بزرگوں، ایسا نہیں۔ نماز چھوڑنے کی جو وعید عام طور سے ہم سنتے ہیں وہ کیا؟ کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کا حشر فرعون، حامان، قارون، ابو جہل، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایک جملے کی طرح ہم سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا غور تو فرمائیں کہ پوری انسانی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں میں جو بڑے بڑے اللہ کے دشمن ہیں وہ فرعون ہے، وہ حامان ہے، وہ شداد ہے، وہ ابو جہل ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے، جو نماز کا تارک ہے، اس کا حشر انبیاء کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا حشر مؤمنوں کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ کل قیامت کے دن اس کا حشر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ میرے بزرگوں، بہت ہلکے میں ہم نے لے لیا نماز کو۔ ارادہ کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ ہم نے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ نماز ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا بنیادی اور مرکزی ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس کا دین قائم رہا۔ ومن ترکہا ومن ضیعہا، اور جس نے اسے ضائع کیا اس نے اپنے دین کو ضائع کیا۔ میرے بزرگوں، یہی درخواست ہے کہ نماز کے تعلق سے جو بے حسی ہمارے اندر ہے اسے ختم کیا جائے اور ایک حساسیت اپنے اندر پیدا کیا جائے، نماز کے اہتمام کا اور نماز کی اقامت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ سب سے